عمران نیازی میں اور حسینہ واجد میں بہت مماثلت ہے۔ جب عمران خان حکومت میں آیا تھا تو اس کے عزائم یہی تھے، اس کا ارادہ جو تھا وہ حسینہ واجد کی طرح کی ہی حکومت قائم کرنے کا تھا۔ یہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح سے حسینہ واجد کو بھاگی ملک سے، پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، نوجوانوں کو، کہ آپ بھی اٹھیں، اس حکومت کو آپ نکال کے پھینکیں، عمران خان کو تخت حکومت پہ بٹھایا جائے۔ اکثر لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ یا تو باٹس ہیں اور یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو آرام سے کی بورڈ پہ انقلاب کرنے والے ہیں۔ عمران نیازی کو تو 3-3.5 سال بعد ہی جب حکومت میں تھا یہ، اسی وقت لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ بنگلہ دیش میں حال ہی میں جو کچھ ہوا اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے، اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج میں ایک خاص اس کے اینگل سے بات کروں گی، ایک خاص نقطہ نظر سے بات کروں گی کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح سے حسینہ واجد کو وہاں پہ حکومت سے نکالا گیا، جس طرح سے وہ بھاگی ملک سے، جس طرح سے لوگوں نے وہاں پہ اس کے گھر میں گھس کے چیزیں اٹھائیں، لوٹ مار کی وغیرہ وغیرہ، اس کو ایک انقلاب کا نام دیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اور خاص کر پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، اور اس مثال کو سامنے رکھ کے وہ لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، نوجوانوں کو خاص طور سے، طالب علموں کو خاص طور سے وہ یہ غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی اٹھیں، آپ بھی اسی طرح کی تحریک چلائیں، اور اس حکومت کو جو ہم پر مسلط کی گئی ہے اس کو آپ نکال کے پھینکیں، اور اسی طرح یہ جو حکمران ہیں ان کو بھی گھروں سے نکالیں، لوٹ مار کریں وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو نکال کے عمران خان کو تخت حکومت پہ بٹھایا جائے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے جو اکثر لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں وہ یا تو باٹس ہیں اور یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو آرام سے کی بورڈ پہ انقلاب کرنے والے ہیں۔ یہ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے، یہ صرف دوسروں کو باہر نکل کے مرنے مارنے کی ترغیب دے رہے ہیں یا ان کو انکریج کر رہے ہیں اس بات پہ۔ لیکن اگر ہم اس کو سنجیدگی سے سوچیں تو خان کو اگر ہم دیکھیں، عمران نیازی کو اگر ہم دیکھیں، اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں، اس کے اب تک جو اس کا کردار رہا ہے اس کو دیکھیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ دراصل عمران نیازی میں اور حسینہ واجد میں بہت مماثلت ہے، مطلب ان دونوں میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ جب عمران خان حکومت میں آیا تھا تو اس کے عزائم یہی تھے، کیونکہ وہ فوج کی مدد سے آیا تھا، اور وہ ایک پیج پہ ہمیشہ دعویٰ کرتا تھا کہ فوج کے ساتھ ہم ایک پیج پہ ہیں، اور اس کا خیال تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اتنی قوت اور طاقت وہ اختیار کر لے گا کہ پھر وہ آئین میں تبدیلیاں کرے گا، اور وہ ایک ایسے حکمران کے طور پر ابھرے گا کہ بس اس کی ہی بات چلے گی، اور دوسروں کو وہ کچل کے رکھ دے گا یا اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ اس کی مخالفت کر سکیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کا ارادہ جو تھا وہ حسینہ واجد کی طرح کی ہی حکومت قائم کرنے کا تھا، اور اس کی مثالیں ہمیں اس کے جو 3.5 سالہ اس کا دور حکومت تھا اس سے نظر آ جاتی ہیں۔ مطلب اس نے میڈیا کے ساتھ کیا کیا، کس طرح زبان بندی کی، کس طرح سے جرنلسٹ کو حکم دیا گیا کہ وہ مثبت رپورٹنگ کریں، اس کی تو ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ پھر جس طرح سے اس نے مخالف جو اس کے سیاستدان تھے یا سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا، کس طرح اس نے جھوٹے الزامات لگا کے اس نے جیلوں میں ڈالا لوگوں کو، کس طرح سے اس نے ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا۔ تو یہ سب باتیں تو ہمارے سامنے ہیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پیچھے جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو۔ تو دوسرا جو اس نے ایک میں سمجھتی ہوں بہت ہی نقصان دہ قدم اٹھایا وہ یہ کہ اس نے اپنی سوشل میڈیا ٹیموں کو اس نے ٹرین کیا کہ وہ اس کے مخالفوں کو، جو فرد بھی، جو بھی شخص، جو بھی انسان، جو بھی مرد عورت، کوئی بھی اگر عمران نیازی کے خلاف ایک بھی لفظ بول دے تو اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کو گالیاں دیں۔ حالانکہ میرے خیال میں تو یہ ایک بہت ہی بچگانہ یا سمجھ لیں کہ بیوقوفانہ حرکت ہے کہ آپ گالی دے کے کسی کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کی عزت خراب کر دی۔ اصل میں تو گالی دینے والا جو ہوتا ہے وہ خود بے عزت ہوتا ہے، بے غیرت ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے۔ میری نظر میں تو وہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس کے خیال میں کیونکہ اس کو خود گالیاں دینے کی عادت ہے تو اس نے عمران نیازی کی میں بات کر رہی ہوں، تو اس نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خوب گالیاں دیں۔
نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ اس نے اپنے فالوورز کو ٹرین کیا، ان کو ترغیب دی، ان کو شہ دی، ان کو انکریج کیا کہ وہ جو دوسرے سیاستدان ہیں جو اس کے مخالف ہیں ان کو وہ جہاں بھی وہ نظر آئیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے پاکستان سے باہر ہوں، چاہے وہ اکیلے ہوں، چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، وہ ان پہ جائیں، ان پہ نعرے کسیں اور ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کریں. مطلب یہ اس کا پورا جو کلچر ہے ملک کا، یہ اس نے اس طرح سے اس کو انکریج کیا اور اس نے ایک پورے ملک میں ایک غیر جمہوری رویے کو، غیر جمہوری کلچر کو اس نے عام کر دیا سمجھ لیں. تو اس سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر نیازی کچھ عرصہ اور حکومت میں رہ جاتا تو اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ ایک مطلق العنان حکمران بنتا، یا وہ بننے کی کوشش کرتا کم از کم. اور اس میں اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ایک جمہوریت کا نظام قائم کرے گا جس میں عام لوگوں کی آواز بھی اس کے فیصلوں میں شامل ہوگی. عام لوگوں کو تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اپنے ساتھ بھی اس نے جو آپ دیکھ لیں سارے اس نے جو رکھے ہوئے ہیں وہ سارے وہی جاگیردار، سرمایہ دار، امیر لوگ ہیں. حسینہ واجد نے تو پھر بھی 17 سال گزار دیے. عمران نیازی کو تو 3-3.5 سال بعد ہی جب حکومت میں تھا یہ، اسی وقت لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی تھیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا. تو یہ 17 سال کیا، یہ تو 5 سال بھی اس کا گزارنا مشکل ہو جاتا، اور اگر یہ گزار لیتا تو اس کو دوسری دفعہ حکومت میں شاید کوئی آنے نہ دیتا. اور یہی اس کا ارادہ تھا کہ یہ وہاں تک بات پہنچنے ہی نہ دے کہ لوگوں کے پاس کچھ اختیار ہو یا لوگ اس کو کچھ کہہ سکیں یا لوگوں کی آواز اتنی مضبوط ہو جائے کہ وہ اس کو نکال دے. اس کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا اس کے ساتھ. ہمیں نہیں پتہ کہ بنگلہ دیش کا مستقبل کیا ہوگا، کیا وہاں پہ اب ایک جمہوری حکومت آئے گی، کیا وہاں پہ اب آرمی حکومت کرے گی. لیکن لگتا یہی ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا اس سے رجیم چینج تو ہوئی، مطلب ایک حکمران کو نکال دیا گیا. اب کیا آگے جو رجیم آئے گی کیا وہ اسی نظام پر چلے گی؟ موسٹ لائکلی اسی نظام پر چلے گی، کیونکہ دیکھیے نظام بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے معاشی نظام کو بدلنا ہے. تو کیونکہ جو آپ کا سیاسی اور سماجی نظام ہوتا ہے وہ معاشی نظام ہی اس کی بنیاد ہوتی ہے. اور اس وقت بنگلہ دیش میں جو فری مارکیٹ اکانومی ہے، یہ جو نیو لبرل اکانومی ہے، وہ اس وقت رائج ہے، اور حسینہ واجد نے اسی کو پورے ملک میں اس نے، آپ سمجھ لیں کہ اسی کا کنٹرول ہے. تو جب تک اس کو نہیں بدلیں گے عام لوگوں کی حالت بدل نہیں سکتی. اور یہ جو کوٹا سسٹم اور اس کو ایک وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ تو ایک سپرفیشل وجہ ہوتی ہیں. جو ڈیپر عوامل ہوتے ہیں، گہرائی میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس کی جڑیں معیشت میں ہوتی ہیں. تو کیا یہ تبدیل ہوگا؟ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ تبدیل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک نظریاتی سیاسی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کے مشتعل ہو کر باہر نکلنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے کچھ نہیں بدلتا.